بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام سے واپس آنے کے بعد حضرت ختیجہ مکمل طور پر شادی کے لیے رضامند تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیسے حضور اکرم تک پیغام نکاح پہنچایا جائے، کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق پیغام نکاح مرد دیتے تھے، نہ کہ عورتیں۔ آخرکار جناب ختیجہ نے اپنی شہری نفیسہ بنت منیہ کو اپنے گھر بلایا اور اس سے درخواست کی کہ حضرت محمد کی خدمت میں جا کر حضرت سے رشتہ زواج قائم کرنے کے ان کے ارادے کو بیان کرنے میں کے ضمن میں جس طرح بھی ممکن ہو سکے حضرت کے نظریہ کو حاصل کرے۔ نفیسہ نے حضرت سے اس وقت ملاقات کی جب آپ کعبہ کا طواف بجا لانے کے بعد لوٹ رہے تھے۔ نفیسہ نے حال و احوال پوچھنے کے بعد آپ سے سوال کیا، اے محمد، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا، خالیات شادی نہیں کی جا سکتی۔ نفیسہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر میں کسی ایسی خاتون کا تعارف کرواؤں جو جاہ و جمال اور شرافت میں آپ کے ہم پلہ ہو اور کافی مال و دولت کی بھی مالک ہو، تو کیا آپ اس سے ازدواج کے لیے آمادہ ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا غور کرنے کے بعد فرمایا، وہ کون ہو سکتی ہے؟ نفیسہ نے جواب میں کہا، ختیجہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا وہ شادی کریں گی؟ میں نے تو سنا ہے کہ وہ بہت سے لوگوں نے ان کی خواستگاری کی ہے اور انہوں نے سب کو انکار کیا۔ اگر وہ راضی ہوں تو میں موافق اور راضی ہوں۔ نفیسہ فوراً حضرت ختیجہ کے گھر پہنچی اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ شادی کرنے کی رضامندی کی خبر سنا دی۔ حضرت محمد نے جناب ختیجہ کی آپ سے شادی کرنے کی رضامندی اور ان سے ازدواجی کی اپنی دلچسپی اور رضامندی کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب، عباس اور ابو لہب کو آگاہ کیا۔ ابو لہب نے کہا، میرے بھتیجے، ہمیں عربوں میں بدنام نہ کرنا، تم ختیجہ کے لائق نہیں ہو۔ حضرت کے چچا عباس اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابو لہب سے تیز لہجے میں مخاطب ہو کر کہا، تم ایک پست آدمی ہو، ختیجہ میرے اس بھتیجے کے بارے میں کون سا اعتراض کر سکتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم با جمال کمال کے مالک ہے، ختیجہ کیسے اپنے آپ کو ان سے برتر ثابت کر سکتی ہے؟ کیا مال یا کمال کی وجہ سے؟ کعبہ کے خدا کی قسم، ختیجہ جتنا بھی محمد سے مہر چاہے گھوڑے پر سوار ہو کر، بیابانوں میں گھوم کر، بادشاہوں کے محلوں میں جا کر اسے مہیا کروں گا۔ جناب ابو طالب اپنے بھائیوں سے صلاح و مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے، سب سے پہلے ضروری ہے کہ جناب ختیجہ کا نظریہ اور اس کی طرف سے ممکنہ شرائط معلوم کی جائے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کو ختیجہ کے پاس بھیجا تاکہ بلا واسطہ ان سے گفتگو کر کے اس سلسلے میں اس کے نظریے کے بارے میں آگاہی حاصل کرے۔ جناب صفیہ نے ختیجہ کے گھر گئی۔ جب جناب ختیجہ کو معلوم ہوا صفیہ ان سے ملاقات کے لیے آئی ہے تو وہ دوڑے کے استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھی اور انہیں اپنے مخصوص کمرے میں لے گئی۔ جب کمرے میں داخل ہوئی تو اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ جناب صفیہ کے لیے خورد نوش کی لذیذ نعمتیں لائیں اور ان کی خاطر تواضع کریں۔ جناب صفیہ نے کہا کہ میں کھانا کے لیے نہیں آئی، بلکہ میں اس لیے آئی ہوں کہ جان لو کہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ جناب ختیجہ نے یہ پوچھے بغیر کہ آپ نے کیا سنا ہے اور دوسرے لوگوں کیا کہتے ہیں، جواب ہی میں کہا، جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے۔ وہ عورت خوش قسمت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات بنے، کیونکہ محمد ان کے لیے فخر و مباحات کا سبب ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شخصیت سے واقف ہوں، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت اور ایک عظیم فخر سمجھتی ہوں، ان کا مہر بھی اپنے مال سے ادا کروں گی۔ جناب صفیہ نے جناب ختیجہ کا دو ٹوک الفاظ میں جواب سن کر خوشی اور مسرت میں کہا، اے ختیجہ، خدا کی قسم، آپ
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے میں حق بجانب ہے۔ ابھی تک کسی آنکھ نے آپ کے محبوب کے مانند کسی نور کو نہیں دیکھا ہے، اور نہ کسی کان ان کے کلام شری تر کلام نہیں سنا۔ اس کے بعد جناب صفیہ نے حضرت خدیجہ سے رخصت لی اور مسرت و شادمانی کی حالت میں جناب ابو طالب کے گھر کی طرف لوٹی، جہاں پر بنی ہاشم کے بزرگ افراد ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جناب ابو طالب کے گھر میں داخل ہونے کے بعد جناب صفیہ نے بنی ہاشم کے بزرگوں کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب خدیجہ کے ناقابل توصیف محبت و احترام کو بیان کیا۔ ابو لہب کے علاوہ بنی ہاشم کے تمام افراد یہ خبر سن کر خوش ہوئے، کیونکہ ابو لہب ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتا تھا۔ اس کے بعد حضرت کے چچا اور بنی ہاشم کے بزرگوں نے باضابطہ طور پر جناب خدیجہ کے پاس خواستگاری کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ 28 سال ہجرت سے قبل، بعثت سے 15 سال قبل، 9 شوال کو جناب ابو طالب اپنی عید کے لباس کو زیب تن کر بنی ہاشم کے چند بزرگوں کے زیر سرپرستی کرتے ہوئے حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ یہ طے پایا تھا کہ نکاح خوانی کی رسم وہیں پر منعقد ہوگی۔ تواضع اور مہمان نوازی کے بعد سب سے پہلے جناب ابو طالب نے خدا سبحان کی وحدانیت اور مکہ و محمد کی عظمت کے بارے میں ایک خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد مہر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے مہر کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ ابن عباس نے خدیجہ کا مہر اوقیہ ذکر کیا ہے، جبکہ شعر ابن حشام میں بکرا ذکر کیا گیا ہے۔ مہر دینے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ کھڑی ہوئی اور اپنے چچا عمر سے فرمانے لگی، ممکن ہے دوسرے مسائل میں آپ کو اختیار رکھتے ہوں، لیکن یہاں پر مجھے اختیار ہے۔ اس کے بعد کہا، اے محمد، میں نے اپنے آپ کو آپ کی بیوی قرار دیا اور مہر میں بھی میں نے اپنے ہی ذمے لے لیا ہے۔ جناب ابو طالب نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، گواہ رہنا کہ خدیجہ نے محمد کو اپنے شوہر کے عنوان سے قبول کیا اور مہر بھی اپنے ذمے لے لیا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور غضبناک ہو کر حاضرین سے مخاطب ہو کر بولا، تعجب کی بات ہے کہ عورتیں مردوں کے مہر کو اپنے ذمے لیتی ہے۔ جناب ابو طالب غضبناک ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا، جی ہاں، اگر کوئی مرد میرے بھتیجے کے مانند ہو تو عورتیں سب سے گرا قیمت مہر کو بھی اپنے ذمے لیتی ہیں، اور تم جیسے ہوں تو گرا قیمت مہر لیے بغیر ان سے ازدواج کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ مہر معین ہونے کے بعد عقد نکاح کے مراسم منعقد ہوئے۔ جناب خدیجہ اس تاریخ کے بعد سے قانونی طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بن گئی۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر قائم تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راستی اور طہارت بھی مسلم تھی۔ نیز ورقہ بن نوفل کی تعلیمات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان ہی سمجھ کر نکاح کر رہی تھی، اس لیے نکاح دین حنیف ملت ابراہیم پر منعقد ہوا۔ عقد کی تقریب ختم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجہ چونکہ جانتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیے کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد حضرت سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد، اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نہر کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نہر کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح اس ولیمے کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد و شادی کی تقریب اختتام کو پہنچی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو وہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرہ۔